السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مکارم اخلاق اور صفات حمیدہ میں ایک صفت ہے مہمان نوازی کرنا۔ اس کے بھی حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کیا اونچی آواز سے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت میں عبادت کرو۔ یہ نصف شب کی عبادت اللہ کے ہاں بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یطعم ولا یطعم، اللہ کھلاتے ہیں کھاتے نہیں۔ تو رب العالمین کی صفت اور اس کا پرتاؤ یہ انسان پر پڑے تو انسان کے لیے سعادت ہے۔ یہ پچھلے ساتھی آگے آ جائیں، یہ اگلی صفیں خالی پڑی ہیں، پیچھے بیٹھ رہے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے، جہاں صف آگے ہے خالی وہ اس کو پورا کریں۔ اگلی صف کا اجر زیادہ ہے پچھلی صف سے۔ تو رب العالمین کی صفت ہے اللہ کھلاتے ہیں مخلوق۔ اللہ رازق بھی ہیں، رزاق بھی ہیں، مطعم بھی ہیں۔ تو اللہ کی صفات کی جھلک، اس کی نقل اتارنا اللہ کو پسند ہے۔ جیسے اللہ معاف کرتے ہیں ایسے معاف کرنا، جیسے اللہ پردہ پوشی کرتے ہیں ایسے پردہ پوشی کرنا، جیسے اللہ مخلوق کو راحت پہنچاتے ہیں ایسے راحت پہنچانا۔ یہ اللہ کی جو صفات ہیں
اس کی کوئی جھلک اور پرتاؤ انسان پر پڑے تو یہ انسان بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جائے۔ تو انہی مبارک صفات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے پیارے بندے وہ ہیں عباد اللہ جنہیں رب العالمین خاص چشمے سے پلائیں گے، وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، ان کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، جدھر چاہیں گے چشمے مڑتے چلے جائیں گے۔ میری محبت کی وجہ سے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مساکین کو کھلانا، یتما کو کھلانا، قیدیوں کو کھلانا، غربا کو کھلانا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ صفت ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ یہ صفت بھی ہمارے اندر آ جائے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ مخلوق الہی کو راحت پہنچانا، انہیں پلانا اور کھلانا، یہ بھی صفات انبیاء میں سے ہے اور مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو اس میں آپ دیکھیں ان حضرات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ پیاری صفات جمع کر دی تھی۔ ایک لشکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس موقع پر فقر و فاقہ تھا۔ منافقین ساتھ چلتے تھے، مسلمانوں پر کوئی تکلیف آ جائے خوش ہوتے تھے، مسلمان کو راحت پہنچ جائے پریشان ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں کو پریشانی پہنچی، یہ اندر سے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجمع کو دیکھا کہ بھوک کے بڑے آثار ہیں، تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی اور آپ نے فرمایا انشاءاللہ مغرب سے پہلے اللہ پاک تمہارے لیے روزی کا انتظام کر دیں گے۔ شام کے ٹائم سیدنا عثمان ذو النورین نے 14 اونٹنیاں سامان سمیت خریدی۔ سامان میں غلہ بھی تھا، چربی بھی ہوتی تھی، شہد بھی ہے، گھی بھی ہے، ضروریات کی چیزیں بھی ہیں۔ 14 اونٹنیاں، اور ان میں 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی۔ ہم ہدیہ کہتے ہیں، عربی میں شد کے ساتھ ہے ہدیہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے، صحابہ کہتے ہیں، دعا مانگی حضرت عثمان ذو النورین کے لیے، اتنے خوش ہو کر کہ آپ کے ہاتھ سینے سے اوپر چلے گئے اور آپ کی بغلیں ہمیں سفید نظر آنے لگی۔ عام طور پر تو دستور ہے کہ ہاتھ سینے کے مقابل کھڑے ہوں، بعض دفعہ انتہائی اضطراری طور پر یا خوشی میں ہاتھ اقدس اوپر چلے جاتے تھے، اور معجزے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سفید تھی۔ ویسے ہمیں حکم ہے بغلوں کے بارے میں کہ نتف ابط، بغل کے بال اکھاڑنے چاہیے، زیر ناف بال صاف کریں اس طرح کے ساتھ، اور بغل کے بال اکھاڑیں، یہ سنت ہے۔ مونڈنا بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے اکھاڑنا، شروع ہی میں اکھاڑنا شروع کرے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
اس لیے سنت طریقہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے بغل کے بال میں نتف ہے کہ بغل کے بال اکھاڑنا، بلکہ افضل لکھا ہے کہ اور سے نہ مونڈائے۔ بعد نے کہا ضرورت پر جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مونڈنا بھی ہے تو خود مونڈے، یہ زیادہ افضل ہے بغل کے بال کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو روایات ہیں کہ آپ نے نتف ابط شروع میں کر لیا جس سے بال تھے ہی نہیں، اکھاڑ دیے۔ دوسرا یہ کہ معجزے کے طور پر آپ کی بغلوں میں بال تھے ہی نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان ذو النورین کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی اور آپ کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، اتنے خوش تھے کہ اس سے بڑی دعا میں نے کبھی نہیں سنی جو حضرت عثمان ذو النورین کے لیے اللہ کے نبی نے کی ہو۔ تو معلوم ہوا مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے موقع پر جو مسلمانوں کے کام آئے، اللہ پاک رب العالمین کتنے خوش ہوتے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ یا ایک ہفتہ کسی مسلمان کی ضروریات کو پورا کر دینا، گھریلو ضروریات کو بار بار حج کرنے سے افضل ہے۔ ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا کچھ دن مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بار بار حج کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت کھلاتے تھے لوگوں کو۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ میرے خیال میں فرمایا یہ فضول خرچی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے تاکید کی تھی کہ سلام پھیلانا اور سلام کا جواب دینا اور کھانا کھلانے میں کثرت اختیار کرنا اے صہیب۔ تو کہا جب اللہ کے نبی نے آپ کو تاکید کی ہے تو پھر تو واقعی اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے ان کی یہ صفت تھی کہ اللہ کے نام پر وہ خرچ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، چوتھی بات آ رہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے ساتھ کسی غریب کو یا یتیم کو نہیں بٹھاتے۔ لوگوں نے ان کی بیوی کو شکایت کی کہ حضرت کمزور بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کھانے میں ہم کھانا تیار کرتی ہیں، اس کے ساتھ مساکین غرباء یتیم آ جاتے ہیں، اب جب بچتا ہی 2-3 لقمے ہے تو صاف ظاہر ہے وہ نڈھال ہی ہوں گے، اب ہم کیا کریں؟ تو بیوی نے کہلا بھیجا، کھانا پکایا اور کہا جو لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں مسجد سے گھر تک کہ عبداللہ ابن عمر آئیں گے ہمیں ساتھ لیتے جائیں گے، تو انہیں کہا آؤ کھانا لے لو تم پہرے۔ ان سب کو کھانا دے دیا اور کہا آپ گھر چلے جاؤ تاکہ عبداللہ ابن عمر خود تو کھانا کھا سکے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی یتیم بھی نہیں، کوئی مسکین بھی نہیں، نہ راستے میں بیٹھا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ آج تو کوئی غریب بھی نہیں ملا۔ تو پھر اپنے غلام سے کہا یہ قریب کے گھروں میں دیکھو کہ ان میں اگر کوئی بھوکا ہو تو بلا لے آؤ، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ اللہ کی شان انہوں نے سکھلایا ہوتا، کوئی بھی نہ آیا۔ کہنے لگے جب کوئی نہیں آئے تو آج ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ عادت شریفہ تھی۔
جب کسی چشمے پر جاتے اپنے ساتھ مشقیں ہوتی تھی، اور زمانے میں پانی کی مشقیں بھی لے لینی ہیں، ستو بھی لے لینے ہیں اور نبیذ بھی لے لینا ہے۔ کھجور کو پانی میں ڈالو، نبیذ بن گئی۔ وہاں گئے چشمے پر، بھائی بلاؤ ادھر ادھر جو غریب جھوپڑیوں میں ہیں۔ سب کو بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے، آ گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سب نے حلقہ بنا لیا، سارے کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ 2 یا 3 لقمے ابن عمر نے کھائے ہوں گے۔ پھر کہا ان سب کو ستو بھی پلاؤ، سب کو ستو پلایا۔ کہا انہیں نبیذ بھی پلاؤ، سب کو نبیذ بھی پلایا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کالا لڑکا ہے، دیہاتی لوگ تھے، ننگا ہے، اور وہ کھڑا ہے، سے بلا لیا عبداللہ ابن عمر نے، اور بلا کر کہا بھئی جگہ دو۔ اب سارے بیٹھے ہیں، مجمع کافی سارا ہے، تو خود پیچھے ہٹے، اپنی جگہ پر اس کالے بچے کو بٹھا کر فرمایا بھئی اسے بھی کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا انہیں محبوب تھا خود کے کھانے سے، کھلانے میں جو انہیں لطف آتا تھا وہ کھانے میں لطف نہیں آتا تھا۔ پیارے عبداللہ ابن بصر 5واں واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پیالے تھے۔ ایک پیالے کا نام ہے غرا، پیالہ تھا، بہت بڑا ہوتا تھا، جیسے آپ نے پہلے دیکھی ہوں گی لوگ جو ہے پانی کے لیے بڑے بڑے برتن بناتے تھے مٹی کے، اس پر پترے لگے ہوتے تھے، پکڑنے کی جگہ ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے اس پیالے کو پکڑنے کے لیے 4 آدمی اٹھاتے تھے۔ جب 4 آدمی ہیں تو صاف ظاہر ہے 15-20 آدمی تو آسانی سے بیٹھ کر کھا سکتے ہوں گے۔ اس میں سرید بن کر آ گیا، سرید بنایا، فرمایا چاش کا وقت تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ بھائی۔ فرمایا راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مجمع بڑھتا گیا اور آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ کھانے میں بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے آدمی ایک پاؤں کھڑا کر لے، ایک بچھا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اتحیات کی شکل میں، تشہد کی شکل میں بیٹھے۔ بیمار اور مجبور آدمی آلتی پالتی مارے، ورنہ وہ پسندیدہ نہیں، جائز ہے، پسندیدہ نہیں، وہ بھی ایک ٹیک لگانے کے حکم میں۔ اور تیسرا طریقہ گھٹنوں کے بل کے دونوں گھٹنے بچھا دے، تشہد کا طریقہ۔ اکڑو بیٹھنا یہ ثابت نہیں ہے، مشہور ہے لوگوں میں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر لو، یہ نہیں ہے، گھٹنوں کے بل آیا ہے۔ اگر ہوتا پاؤں کے بل کہ پاؤں پر بیٹھتے تھے، گھٹنے دونوں کھڑے کر لیں، یہ نہیں ہے روایات میں۔ روایات میں گھٹنوں کے بل یعنی دونوں گھٹنے بچھا دینا۔ جب ایک صاحب نے دیکھا اور اس نے کہا یہ کیسے کھانا کھا رہے ہیں آپ علیہ السلام، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے لیے تواضع کو پسند کرتے، یہ متواضعین کا کھانا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ متواضع لوگ اس طرح کھاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا یہ جانوروں کا کام ہے، متکبرین لوگ کھاتے، اسلام میں یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے یہ طریقے بتائے کہ بچھایا جائے دسترخوان، اس پر بیٹھ کر، اور ان مسنون طریقوں پر جو پیارے نبی کے طریقے ہیں کھائیں۔ ایک عورت گزری، آپ ایک تربال پر اونچی جگہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ کیسے بیٹھے ہیں؟ جیسے غلام بیٹھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کر اللہ کا غلام کون ہوگا؟ عاجزی کرنے والا، اللہ کا بندہ۔ اس نے کہا خود کھا رہے ہو، مجھے نہیں کھلاتے،
یہ عورت فرمایا اچھی نہیں تھی اور منہ سے غلط باتیں کہتی رہتی تھی. اللہ کے نبی نے لقمہ دے دیا اسے. کہنے لگا نہیں، وہ دے جو منہ میں ہے. آپ نے نکال کر وہ دیا. راوی کہتے اس عورت نے کھایا، پھر موت تک سراپا حیا بن گئی. سراپا حیا بن گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح چھٹا واقعہ آتا ہے. آپ کوئی غریب آدمی، یہ نہیں ہے کہ آپ امیر کی ضیافت میں جاتے، غریب کی ضیافت میں نہیں جاتے. ایک درزی نے آپ کو بلایا، کپڑے سیتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں ساتھ گیا. انہوں نے گوشت پکایا اور اس کے اندر کدو ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں. فرمایا اس دن سے مجھے بھی یہ قتل پسند آئے کہ میں بھی کدو کے ٹکڑے جیسے اللہ کے نبی کو پسند تھے مجھے بھی ایسے پسند آئے. غربا کی بھی ضیافت، اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام شرکت فرماتے. شام کے ٹائم عادت شریفہ تھی کہ عشاء کے وقت میں آپ علیہ السلام فرمایا بھئی یہ مجمع آیا ہوا ہے تو گھر جا رہے ہو اپنے ساتھ ایک ایک دو دو تین تین مہمان لے جاؤ. انہیں اپنے گھر میں بستر بھی دو، انہیں کھانا بھی کھلاؤ، انہیں اللہ کا دین بھی سکھاؤ. راوی کہتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگ چلے جاتے اور جو بچتے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاتے. جہاں انصاری آئے، لمبے قد کے تھے. سارے صحابہ کرام نے مہمان لے کر چلے گئے. بھئی یہ لمبے قد کا ہے، بہت کھائے گا. غربت کا زمانہ تھا، اس کو چھوڑ دیا. اس وقت وہ کافر تھے، اسلام لانے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ خود کہتے ہیں میں لمبا تڑنگا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں لیا. شام کے ٹائم اللہ کے نبی نے دیکھا بھئی تو بچ گیا، آؤ میرے پاس آ جاؤ. اللہ کے نبی لے گئے اپنے گھر میں، وہاں حجرے میں بٹھایا اور آپ نے ایک بکری کا دودھ دہا دیا، پی گیا. دوسری کا وہ بھی پی گیا، تیسری کا وہ بھی پی گیا، چوتھی کا وہ بھی پی گیا. 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. پھر آپ نے گھر سے پوچھا سالن، انہوں نے کہا ہاں یہ پتھر کی ہنڈیا ہے، اس میں سالن بھی ہے. سالن دیا تو حضرت صاحب نے وہ بھی صاف کر دیا، سارا کھا گیا. حضرت ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ عجیب مہمان آپ لائے ہیں. آپ نے فرمایا خاموش رہو. اگلے دن گئے اور سارا دن معمولات رہے. پھر شام کے ٹائم آنا تھا، مسلمان بھی ہو گئے. پھر اگلے دن جہاں انصاری کو کوئی نہیں لے گیا، اللہ کے نبی خود لے آئے اور آپ نے ایک بکری کا دودھ اسے دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بس سیر ہو گیا، اب ہمت نہیں. ام ایمن نے کہا یہ کیا وجہ؟ فرمایا مومن کانے ہوتا ہے، کافر حریص ہوتا ہے. وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یہ ایک آنت میں کھاتا ہے. آج اس میں اللہ نے صفت قناعت پیدا کر دی. آج حرص ختم ہو گیا اس میں، اور اللہ نے اس ایک بکری میں ایمان کی برکت سے اللہ نے برکت ڈال دی. تو بعد 1 لے گئے، بعد 2 لے گئے. سعد ابن عبادہ جو تھے، جتنے بیٹھے تھے ایک موقع پر فرمایا یہ سارے میرے ساتھ آ جائیں. 80 آدمی سعد ابن عبادہ کے ساتھ چلے گئے. بہت سخی تھے، مکان ان کا قلعہ نما تھا. اعلان ہوتا تھا مدینہ کے کنارے پر کہ جس نے تازہ گوشت
اور تالی پکی چربی کھانی ہے وہ سعد ابن عبادہ کے قلعے میں آ جائے۔ اللہ کی شان یہی صفت ان کے بیٹے قیس میں بھی تھی۔ سعد ابن عبادہ باپ، قیس ان کا بیٹا۔ 1 سال وہ جہاد میں جاتے، 1 سال بیٹا جہاد میں جاتا، دین الہی کو پھیلانے میں۔ سعد ابن عبادہ سفر پر چلے گئے، پیچھے پتہ لگا کہ مہمان بہت آ گئے مدینہ میں، خبر مل گئی وہاں۔ کہنے لگا اگر میرا بیٹا ہے تو آج حق پیچھے ادا کرے گا، اور ابھی یہ میرے غلام سے زبردستی چابی لے گا، اور جو غلے کا گودام ہے یہ آج کھولے گا۔ اللہ کی شان، ان کے بیٹے قیس نے نستار سے کہا چابی دو۔ انہوں نے کہا آپ کے ابے نے تو کہا نہیں چابی دینے کا، مکہ مارا، چابی دو مجھے۔ اللہ کے نبی کے پاس مجمع بھوکا مر رہا ہے اور تم چابی لے کر کھڑے ہو، چابی مجھے دو۔ بیٹا تھا، چابی لی، کھولا، اور 100 وسق گندم دی، یعنی 525 من، 525 من گندم قیس نے دی کہ یہ مدینہ میں اتنا مجمع آیا ہوا ہے، یا رسول اللہ انہیں کھانا کھلانا ہے، یہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی۔ اشعث بن قیس کندی تھے، قبیلے کے سردار تھے، اللہ کی شان صفات والے آدمی تھے، لیکن مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں گرفتار ہو کر آئے مدینہ منورہ۔ فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی ہے، توبہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں؟ کہ ہاں کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کھول دو بیڑیاں بھائی، اس کو اسلام میں داخل ہونے دو۔ اعلان کر دو کہ اشعث بن قیس کی ساتھ ابو بکر نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ اتنے خوش ہوئے تھے سردار، کائنات کا امام، انبیاء کے بعد اونچا انسان، اور اپنی ہمشیرہ کا نکاح مجھ سے کرے۔ فرمایا جاؤ، اپنے خادم سے کہا استبل میں جتنے اونٹ ہیں زخمی کر دو سب کو۔ عرب میں ایک طریقہ ہوتا تھا، سب کو کونچے کاٹو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اشعث نے کیا کر دیا؟ فرمایا انہیں ذبح کرو، مالکوں کو بلاؤ، سب کو، سارے جو چاہیں اونٹ کی قیمت لیں، اور یہ سارا گوشت سارے مدینہ پر تقسیم کرو، اور یہ میرا ولیمہ ہے۔ کاش میں گھر ہوتا تو آج میں کیسا ولیمہ کرتا۔ مجھے کتنی خوشی ہے کہ ابو بکر نے اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام میں یہ اوصاف تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خندق میں آپ کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ۔ گھر گئے، بیوی سے کہا اللہ کے نبی کا یہ حال ہے۔ تو بیوی نے کہا پھر جلدی کریں، 1 سا جاؤ تھے 3.5 کلو، ایک بکری کا بچہ جسے ہم لیلا لیلی کہتے ہیں، بکری کا بچہ۔ اللہ کے نبی سے جا کر کہا یا رسول اللہ آپ آ جائیں، چند آدمی آ جائیں، اتنا کھانا ہے بس۔ آپ نے فرمایا کہ ہنڈیا کو میرے آنے سے پہلے نہیں اتارنا، اور آٹا جو ہے میں آؤں گا اس کے خمیر میں نے لعاب ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خندق والے آؤ۔ یہ گئے، اپنی بیوی سے کہا آج ہم شرمندہ اور رسوا ہو گئے، اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے اور ہمارے پاس 3.5 کلو ساری گندم ہے، اور یہ چھوٹا سا 2-3 کلو جو ہے گوشت ہے، اس کا کیا بنے گا؟ بیوی نے کہا اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں۔
آپ علیہ السلام نے ہنڈیا تھی، آپ نے لعاب ڈال کے ڈھک دیا، آٹا خمیر آ چکا تھا، لعاب ڈال کے ڈھک دیا، اسے فرمایا اور عورت بلا لو، مجمع زیادہ ہے تم کیسے پکاؤ گی، اور خاتون بھی ساتھ بلاؤ۔ فرمایا ہنڈیا مجھے دیتے جہنا، برتن اٹھا کر لاؤ، میں محمد اپنے ہاتھ سے ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی اس میں ڈالتے گئے، روٹیاں ٹکڑے کرتے گئے اور ان کو ڈھک کر باقی کو رکھتے گئے، اور شوربہ اور بوٹیاں اس میں ڈالتے گئے، مجمع کو دیتے گئے، مجمع کو دیتے گئے۔ ایک روایت میں 800 ہے اور مسلم شریف میں 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں یہ فرمایا آپ نے کہ یہ گرم گرم پڑا ہے تم بھی کھاؤ، اور یہ جتنے ہمسائے ہیں ان تک پہنچاؤ۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی، اور یہ حضرت جابر کی کرامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک تھا۔ اللہ پاک یہ کھلانے والی صفت، ضیافت کی صفت اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، اور اللہ کنجوسی کے جو مذموم صفت ہے اس سے اللہ ہمیں نکالے رذائل سے۔ اور رب العالمین دسترخوان چاہے آدمی، فرمایا کچھ نہیں ہے نمک رکھ دو۔ سلمان فارسی کے پاس روٹی پڑی تھی، نمک رکھا، ساتھی نے کہا پودینہ بھی ہونا چاہیے، انہوں نے کہا پھر میں لوٹا گروی رکھوں گا تو پودینہ کھلاؤں گا آپ کو۔ ایک صحابی کے پاس گئے اور کچھ نہیں تھا، فرمایا یہ سرکہ پڑا ہے، گھر میں اچار پڑا ہے، فرمایا تکلف نہ کرو، جتنا کر سکتے ہو سادگی سے کر لو، اگر ہے اللہ نے دیا ہے تو کر دو تکلف، نہیں ہے تو پھر سادگی سے کرو۔ یہ صفت اللہ کے محمود ہے، رب العالمین اس کی جھلک ہمارے اندر پیدا کرے۔ بقیہ